ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعا کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں غم امت کا تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا عمر کی جرت پہ جاؤں قربان عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی ان سے لرزاں عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہے آج کافر بھی ان سے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا غرور حوروں کا توڑ ڈالا
ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، وہ کالے رنگ کا، وہ کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انسان کا کوئی بھی نیک کام کرنا، انسان کا کوئی بھی نیک عمل کرنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی باتیں سننا، اللہ کی باتیں کرنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت پڑھنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو پورا کرنا، گویا کہ جتنے بھی نیک کام ہیں، جتنے بھی نیک کام انسان کرتا ہے وہ محض اللہ پاک کی توفیق اور فضل و کرم سے کرتا ہے۔ تو کوئی بھی نیک کام کرنا، اس نیک کام کرنے کے بعد یہ دل میں خیال کرنا کہ یہ نیک کام کرنا میرا اللہ کی توفیق سے ہے، یہ نیک کام جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی توفیق ہے، یہاں پر نماز جمعے کے لیے آنا یہ اللہ کی توفیق ہے، یہاں پر نماز جمعے کے انتظار میں بیٹھنا یہ اللہ کی توفیق ہے، اسی طرح میرا نماز ادا کرنا یہ اللہ کی توفیق ہے۔ کتنے ہی مسلمان، کتنے ہی ہمارے دیگر بھائی ایسے ہیں جو اس وقت اس علاقے میں موجود ہیں لیکن وہ نماز پڑھنے کی اس نعمت سے محروم ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ رہے، وہ کسی بھی وجہ سے کسی بھی کام میں مشغول ہیں، وہ کسی بھی وجہ سے وہ مسجد میں نہیں آئے اور وہ نماز پڑھنے سے محروم ہو گئے۔ تو یہ نماز ادا کرنا، مسجد میں آنا، مسجد میں بیٹھنا، نیکی کا کام کرنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن پڑھنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی باتیں سننا، اللہ کی باتیں کرنا، یہ محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہوا۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور ساتھ میں اللہ پاک سے اس کے قبول ہونے کے لیے دعا بھی کریں کہ یا اللہ میرا یہاں پر آنا آپ قبول فرما لیں، یا اللہ میرا یہاں پر بیٹھنا آپ قبول فرما لیں، یا اللہ یہاں پر میرا نماز ادا کرنا آپ قبول فرما لیں، یا اللہ یہاں پر میرا ذکر و اذکار کرنا، تسبیح پڑھنا، قرآن پڑھنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، درود پاک پڑھنا، نعت سننا، نعت پڑھنا، کوئی بھی نیک کام کرنا، کوئی بھی نیکی کی دعوت دینا، کوئی بھی نیکی کی دعوت دینا، یا اللہ یہ آپ کی توفیق سے ہے، اس کو آپ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ اور آخر میں اس نیک کام کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، ذکر و اذکار کرنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، اللہ کو یاد کرنے کے بعد، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد استغفار کرنا
کہ یا اللہ اس نماز میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہو، یا اللہ اس نماز کے پڑھنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، رکوع اور سجدہ کرنے میں جو بھی کمیاں رہ گئی ہوں، یا اللہ آپ اس کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں۔ جس طریقے سے ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے اس طریقے سے ہم نماز ادا نہیں کر سکتے، جس طریقے سے ہم اللہ کو یاد کرنا چاہیے اس طریقے سے ہم اللہ کو یاد نہیں کر سکتے، تو آخر میں اس نیک کام کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، ذکر و اذکار کرنے کے بعد استغفار کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے۔ وہ جو امام الانبیاء ہیں، وہ سرور کونین ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں، وہ بھی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے تھے۔ تو ہمیں کتنی بار استغفار کہنا چاہیے؟ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو گناہوں سے پاک تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو بخشے بخشائے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے تو یہ ساری کائنات کو بنایا گیا، اس ساری کائنات کو سجایا گیا۔ اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد استغفار کرنا چاہیے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں تفصیل سے ذکر کیا۔ وہ کیا ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کا گھر بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے، خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے۔ خانہ کعبہ سب سے پہلے دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر خانہ کعبہ اللہ رب العزت کے حکم سے آدم علیہ السلام نے بنایا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں ساری دنیا کے اندر طوفان آیا، ساری دنیا کے اندر بارشیں ہوئی، ساری دنیا کے اندر اللہ کا عذاب آیا۔ اس عذاب کی وجہ سے ساری دنیا میں، ساری دنیا کی زمین پر پانی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ خانہ کعبہ کا وہ حصہ چھپ گیا تھا، دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خانہ کعبہ کو دوبارہ سے وہیں سے تعمیر کیا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل بھی تھے، ان کے ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل بھی تھے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ذکر کیا۔ اس میں بھی ایک نقطہ بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کے ساتھ کوئی بڑا ہو، آپ کے والد ہو یا آپ سے کوئی بڑا ہو، تو اس بڑے کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ کو بنایا، لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اور جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور ان کے ساتھ اسماعیل بھی تھے، اس طرح کہا۔ تو یہاں پر ادب سکھایا کہ جب بھی کوئی بڑا آپ کے ساتھ کام کر رہا ہو تو اس کام کی نسبت بڑے کی طرف کی جائے کہ اس فلاں نے یہ کام کیا ہے اور میں ان کے ساتھ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جلدی سو جایا کرتے تھے تاکہ تہجد کے وقت میں اٹھ کر اللہ کو یاد کریں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مشورہ کیا کرتے تھے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس مشورے میں شامل ہوتے تھے۔ لیکن کیا فرما رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مشورہ کیا کرتے تھے اور میں بھی ساتھ ہوتا تھا۔ چاہتے تو یہ بھی بول سکتے تھے کہ مجھ سے اور ابو بکر سے مشورہ کیا کرتے تھے، لیکن کیا فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا کرتے تھے اور میں بھی ساتھ ہوتا تھا۔ عاجزی، انکساری،
تو بڑے کا ادب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بتا دیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. آگے کیا فرمایا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آگے ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ اس بیت اللہ کی تعمیر کرنا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن یا اللہ اس میں میری کوئی اچھی چیز نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو محض آپ کا فضل و کرم ہے، یہ تو محض آپ کی عنایت ہے. یا اللہ ہمارا یہ بیت اللہ کو تعمیر کرنا قبول فرما لے. ربنا اے ہمارے رب تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب اس بیت اللہ کا تعمیر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو کوئی بھی نیک کام کریں، نماز پڑھیں، اس کے لیے ساتھ میں دعا بھی کریں کہ یا اللہ اس نماز کو قبول فرما لے، یا اللہ اس نیکی کو قبول فرما لے. اسی کو اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں. آگے کیا فرما رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے ہمارے رب ساتھ میں ہم دونوں کو، ساتھ میں مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو فرما بردار بنا دے، تابع دار بنا دے. وہ تو پہلے ہی سے مسلمان ہیں، وہ تو پہلے ہی سے فرما بردار ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لکا. وہ نبی جو کہ سید الانبیاء کے دادا ہیں، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی آل سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اور جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں، بخشے بخشائے ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت سے کیا دعا فرما رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے اللہ ہم دونوں کو فرما بردار بنا دے. کیوں؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ایک اور جگہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل دین میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر، ایسا نہیں، بلکہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اسی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام ساتھ میں اپنی عاجزی کا یہ بھی اظہار فرما رہے ہیں اور اس کے قبول کرنے کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ میں مزید فرما برداری کرنے کے لیے بھی اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. اسی کو اللہ رب العزت قرآن کریم میں مزید ارشاد فرما رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولادوں میں سے ایک ایسی جماعت بنا کہ جو کہ آپ کی فرما برداری کرنے والی ہو. اور آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں مزید عبادت کرنے کے لیے وہ احکامات دکھا دے. اور وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ ہی توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں. یہ کون دعا فرما رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں. سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 126، پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 126 آپ کے سامنے یہ تلاوت کی گئی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اسی طرح اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ مزید ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. یہ دعا حقیقتاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے. اے ہمارے رب میری آل میں سے میری اولاد میں سے کوئی رسول بھی بھیج دے. وہ رسول کہ جو لوگوں کو قرآن سکھائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس رسول کو کتاب بھی دیجئے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ساتھ میں اس کو حکمت اور بصیرت بھی دیجئے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمة ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. تو میرے عزیزو اس قرآن کی آیت میں 3 باتوں کا ذکر ہے.
پہلی بات کہ جب بھی کوئی نیک کام کریں تو دل میں یہ خیال کریں کہ یہ نیک کام میں اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری کوئی خاصیت نہیں ہے، یہ محض اللہ کا مجھ پر فضل ہے، یہ محض اللہ کا مجھ پر کرم ہے۔ دوسری بات کہ اللہ پاک سے اس نیک کام کرنے کے قبول ہونے کے لیے بھی دعائیں کرنا کہ اللہ اس کو قبول فرما لے، اور ساتھ میں استغفار کرنا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر 21 سال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے اندر داخل ہوئے، وہ مکہ کہ جہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالا گیا، وہ مکہ کہ جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے، وہ مکہ کہ جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جینا مشکل کر دیا، وہ مکہ کہ جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر پتھر مارے گئے، یہاں تک کہ جوتا مبارک خون میں لہو لہان ہو گیا، وہ مکہ کہ جہاں پر مشرکین تھے، وہ مکہ جہاں پر اسلام کے دشمن تھے، اس مکے کو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح کیا، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر داخل ہو رہے تھے تو وہ منظر یاد رکھنے کا منظر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن مبارک یوں سینے مبارک سے لگی ہوئی تھی، نیچے دیکھ رہے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے، آج کل کا جو بادشاہ ہوتا ہے، آج کل کا جو انسان ہوتا ہے، وہ تکبر میں آ جاتا ہے، وہ غرور میں آ جاتا ہے کہ دیکھو میں نے اس ملک کو فتح کر لیا، دیکھو میں نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے داخل ہو رہے ہیں؟ نیچے منہ کر کے داخل ہو رہے ہیں، اور عاجزی انکساری میں داخل ہو رہے ہیں، اور ساتھ میں اس آیت مبارکہ کو بھی پڑھ رہے ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ بے شک ہم نے آج بہت ہی بڑی فتح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ کوئی بھی نیک کام کریں، کوئی بھی، چاہے وہ نیک کام چھوٹا ہو چاہے وہ نیک کام بڑا ہو، اس میں اللہ رب العزت کی توفیق کو یاد رکھیں کہ یہ نیک کام میرا کرنا صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ہے۔ دل میں شیطان یہ بات ڈالے گا کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا، آپ نے تو مسجد بنوا دی، آپ نے تو یہ مدرسہ بنوا دیا، آپ نے تو بھوکے کو کھانا کھلا دیا، آپ نے تو پانی پلوا دیا، اور اسی طرح آپ نے تو یہ بہت ساری نیکیاں کر لی۔ شیطان دل کے اندر یہ بات ڈالے گا، تو جس وقت یہ بات دل میں آئے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنا چاہیے کہ نیکی کرنے کی طاقت، برائی سے بچنے کی طاقت، یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ نماز پڑھنا اس خیال سے کہ یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کا مجھ پر انعام ہے، یہ اللہ کا مجھ پر فضل ہے۔ اگر اللہ رب العزت مجھ سے محبت نہ کرتے، میری طرف نظر کرم نہ کرتے، تو میں بھی آج دوسروں کی طرف باہر گھوم رہا ہوتا، میں بھی آج اس نماز جمعے کو وقت کو ضائع کر رہا ہوتا۔ لیکن اللہ پاک نے مجھ سے محبت فرمائی، مجھ پر نظر کرم فرمایا، تبھی تو اپنے گھر میں بلایا، تبھی تو اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور ساتھ میں دعا کرنا، ساتھ میں اللہ پاک سے اس کے لیے دعا کرنا کہ جس وقت یہ نماز جمعہ اللہ پاک قبول فرما لیں گے تو اگلی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ پہلی نماز کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ جس کی نماز جمعہ قبول ہو گئی اس کو عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے گی، اور جس کی عصر کی نماز قبول ہو گئی اس کو مغرب کی نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے گی، اور جس کی مغرب کی نماز قبول ہو گئی اس کو عشاء کی نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے گی۔ اسی طرح جس کی عشاء کی نماز قبول ہو گئی اس کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے گی۔ تو ساتھ میں دعا کرنا کہ یا اللہ یہ میں نماز جمعہ ادا کر رہا ہوں، اس کو قبول فرما لے۔ جب قبول فرما لیں گے تو دوبارہ سے عصر میں سجدہ کرنے کی توفیق دے دیں گے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ جب بھی نماز پڑھو، جب بھی کوئی نیک کام کرو، آخر میں استغفار کیا کرو۔ استغفار کرنے کی دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہم نے جس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، جس طریقے سے اللہ کی نماز ادا کرنی چاہیے، کوئی بھی شخص اس طریقے سے نماز ادا نہیں کر سکتا۔
جس طرح نماز کے ادا کرنے کا حق ہے اس طریقے سے کوئی بھی نماز ادا نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنا ہی عالم کیوں نہ ہو، کوئی بڑا مفتی کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا جاننے والا کیوں نہ ہو، لیکن کما حق ہو، جس طریقے سے نماز کا ادا کرنے کا حق ہے وہ پورا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد استغفار کیا کرو۔ کیوں؟ استغفار کرنے سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ نماز کے اندر جو کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی اللہ رب العزت اس استغفار کرنے کی برکت سے اس کمیوں کو دور فرما دیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا، جس طریقے سے آپ کے پاس کوئی پیغام آتا ہے، کوئی خط آتا ہے، اس کے نیچے چھوٹا سا دستخط ہوتا ہے، سائن ہوتا ہے، سگنیچر ہوتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ درخواست قبول ہو چکی ہے۔ اگر درخواست کے نیچے دستخط ہو تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ آپ نے درخواست دی تھی، یہ قبول ہو گئی ہے، یہ مہر لگی ہوئی ہے، یہ دستخط لگا ہوا ہے۔ اسی طرح ہم اللہ کے دربار میں نماز بھیجتے ہیں، اللہ کے دربار میں سجدے بھیجتے ہیں، اللہ کے دربار میں پوری نماز بھیجتے ہیں، اس کے بعد ہم استغفار کرتے ہیں، گویا کہ یہ استغفار کرنا اس نماز کے اوپر مہر لگنا ہے کہ یہ نماز قبول ہو گئی ہے۔ تو اس وجہ سے استغفار کرنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے علاوہ کوئی دین کی بات بتا رہے ہوتے، کوئی واعظ و نصیحت کر رہے ہوتے تو اس مجلس کے اختتام پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کیا کرتے تھے۔ وہ استغفار کیا ہے؟ سبحانک الحمدللہ سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جیسے ہی مجلس ختم ہوتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد استغفار کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ جو مجلس ہے، یہ جو نیک کاموں کی مجلس ہے، یہ جو آپ نیکیوں کی باتیں سن رہے ہو، یہ جو آپ نماز جمعے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہو، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، یہ بھی اللہ کا مہر و فضل کرم ہے۔ اسی وجہ سے آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس کے اختتام پر بھی استغفار کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو اس کا سب اہتمام کریں، استغفار کیا کریں، استغفار کو لازمی کیا کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دن میں صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ وہ اس لیے کیا کرتے تھے تاکہ میری امت کے لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ میں رحمت للعالمین، سید الانبیاء، نبیوں میں سب کا سردار ہوں، بخشا بخشایا ہوں، اس کے باوجود بھی استغفار کرتا ہوں تاکہ میری امت کے لوگ میری اس سنت پر عمل کر کے مجھ سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اور ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے، ہم تو صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، رات سے لے کے پھر صبح تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کبھی بد نظری کا گناہ، کبھی گانے سننے کا گناہ، کبھی غیبت کرنے کا گناہ، کبھی چغلی کرنے کا گناہ، کبھی کسی کو بہتان لگانے کا گناہ، کبھی گالی بکنے کا گناہ، اور اسی طرح جھوٹ بولنے کا گناہ۔ یہ گناہوں میں ملوث ہیں نا، ہم سب ملوث ہیں، تو ہمیں تو کتنا زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ جی کتنی زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو زیادہ نہیں، کم از کم صبح 100 مرتبہ استغفر اللہ، اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کر سویا کریں۔ اور اسی طرح جس وقت آپ صبح اٹھ جائیں تو کم از کم 100 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کی بھی سب کوشش کریں گے نا، استغفار صبح اور شام 100 مرتبہ، اور اسی طرح درود پاک کم از کم صبح اور شام 100 مرتبہ، اور یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو بھی صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے پوچھا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس کے کرنے کے بعد میں آپ کے قریب ہو جاؤں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ سے پوچھا کہ یا اللہ اور کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے تیسری بار پوچھا کہ یا اللہ اور کوئی وظیفہ بتا دیں، اس پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اور یاد رکھو یہ ساتوں زمین، یہ ساتوں آسمان اور یہ ساری کائنات ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیے جائے اور دوسرے پلڑے میں اس لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا اور یہ ساتوں زمین اور آسمان والا پلڑا اٹھ جائے گا۔ یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، یہ اتنا برکتوں والا کلمہ ہے، اتنی فضیلتوں والا کلمہ ہے، تو موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو مجھے اور آپ کو بھی لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، صبح اٹھنے کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح استغفار۔ تو یہ تین ذکر کو سب نے کرنا ہے، ان تینوں ذکر کو سب نے کرنا ہے۔ آپ بتائیں کیا کریں گے؟ آپ بتائیں۔ آپ بتائیں۔ آپ بتائیں۔ جی اور آپ بتائیں۔ جی ایک چیز ابھی بھی رہ گئی، جی آپ بتائیں۔ جی درود بھیجنا ہے، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ، اور درود صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ۔ یہ تسبیحات ہیں آپ حضرات کی۔ جو ان تسبیحات پر آج سے عمل کرے گا وہ بہت جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا، وہ بہت جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ وہ روحانی اعمال ہیں، یہ وہ روحانی چیزیں ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث میں ذکر کی ہیں، کہ جن کو کرنے سے، جن کو پڑھنے سے انسان، یہ دنیا کی نہ دوائیاں کام کرتی ہیں، نہ انجیکشن کام کرتے ہیں، اور اسی طرح نہ میڈیسن کام کرتی ہے، جو اللہ پاک کا کلام کام کرتا ہے، جو اللہ پاک کا قرآن کام کرتا ہے، جو اللہ پاک کے ذکر و اذکار کام کرتے ہیں، وہ ساری کائنات کی دوائیاں مل کر بھی کام نہیں کر سکتی، چونکہ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کہا کرو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں اور جب مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم میں ہے نا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی بیماری آئے، اللہ کو یاد کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے اندر تمام بیماریوں سے شفا ہے سوائے موت کے۔ سورہ فاتحہ کے اندر تمام بیماریوں سے شفا ہے سوائے موت کے۔ موت تو برحق ہے، وہ آ کر رہے گی، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، جو شخص سورہ فاتحہ پابندی سے پڑھے گا، جو شخص سورہ فاتحہ کا ورد کرے گا، جو شخص سورہ فاتحہ کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے گا، جو شخص سورہ فاتحہ کا دم کرے گا، وہ یقیناً شفا پائے گا۔ کون فرما رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ خوب یاد کر لیں، جب بھی کوئی تکلیف ہو، جب بھی کوئی بیماری ہو، جب بھی نشے کا دل کرے، جب بھی کوئی ایسی بیماری آئے، سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور اس پانی کو خود ہی پی لیں۔ یہ ایک علاج ہو گیا، اس پر عمل کریں گے۔ 3 تسبیحات یاد رکھنا ہے، اگلے جمعے کو پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، صبح اٹھنے کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے۔ صبح اٹھنے کے بعد، رات کو سونے سے پہلے یہ 3 تسبیحات پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ یاد کرنی ہے۔ اگلے جمعے کو آپ سے سورہ فاتحہ سنی جائے گی انشاءاللہ، کسی سے بھی سن سکتے ہیں،
تو اس کو یاد کرنا. اور ویسے بھی سورہ فاتحہ یاد ہونی چاہیے، چونکہ اگر سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوگی تو نماز میں کیا پڑھیں گے؟ جب نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو سورہ فاتحہ اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں، اور اگر یاد ہے تو مزید اس کو پکا کر لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ سب کوشش کریں گے. اللہ رب العزت جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.